یوں تو رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ بڑا ہی قابل قدر ہے، لیکن اس کا آخری عشرہ جو اتوار شام سے شروع ہو رہا ہے وہ مزید قابل قدر اور منزلت والا ہے، اس لیے کہ ایک تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا، اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت اور آخری دوزخ سے آزادی کا، یعنی رحمتوں کا جو نزول پہلے عشرے میں تھا وہ اسی طرح پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھا کہ دوسرے عشرے میں اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ ہو گئی اور وہ ہے مغفرت کا پروانہ۔ پھر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں اور آخری عشرے میں آ کے ایک تیسری چیز ان میں شامل ہو گئی اور وہ ہے دوزخ سے نجات۔ تو آخری عشرے میں یہ تینوں چیزیں چلتی ہیں، رحمت بھی، سیلاب مغفرت بھی اور دوزخ سے نجات کا پروانہ بھی۔ تو اس لیے بھی زیادہ قابل قدر ہے آخری عشرہ، اور اس لحاظ سے بھی کہ دو چیزیں اس میں آخری عشرے میں ایسی ہیں جو سال کے اور دنوں میں نہیں، ان میں سے ایک شب قدر اور دوسرا ہے اعتکاف۔ شب قدر، اس میں شب تو فارسی کا لفظ ہے اور قدر یہ عربی کا لفظ ہے، فارسی میں بھی بولا جاتا ہے، اردو میں بھی۔ تو عربی میں قدر کے ایک معنی ہوتے ہیں قدر و منزلت، مقام اور مرتبہ۔ تو یہ رات چونکہ خاص مرتبے اور شان والی ہے، اور ایک آدمی اپنی بے عملی کی وجہ سے جب اپنی قدر و منزلت کھو چکا ہوتا ہے، اس رات کو پا جانے کی وجہ سے وہ بھی پھر صاحب قدر ہو جاتا ہے، اس کا بھی اللہ جل شانہ کے ہاں مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ قدر کے دوسرے معنی عربی میں آتے ہیں فیصلے کے، قضاء کے۔ تو اس رات میں چونکہ پورے سال کے بنی آدم کی پیدائش کے، اس کی وفات کے، اس کی رزق کے وہ امور متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جس خوش نصیب نے حج کرنا ہوتا ہے وہ بھی فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ فیصلوں کی رات ہے اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ عربی میں قدر کے ایک معنی تنگی کے بھی آتے ہیں، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ تو اس لحاظ سے اس کو شب قدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول اتنی کثرت کے ساتھ زمین پہ ہوتا ہے کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے بھی اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہماری خصوصیت ہے، اللہ جل شانہ نے خاص فضل سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کی امت کو یہ تحفہ عطا کیا۔ پہلی امتوں میں یہ چیز نہیں تھی۔ ایک مجلس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے عابد کا تذکرہ کیا کہ سارا دن وہ گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے
راہ خدا میں جہاد کیا کرتا تھا اور ساری رات مصلی کی پشت پہ کھڑا ہو کے اللہ کے حضور عبادت کیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ اس کا وہ 1000 مہینے تک تسلسل کے ساتھ چلا۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو انہیں بڑا رشک آیا کہ بڑا خوش نصیب آدمی تھا، اب ہم تو اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس پہ اللہ جل شانہ نے سورہ قدر کو نازل کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام کا یہ وہ جو سچا جذبہ تھا نیکی کا، اخروی سعادت کو پانے کا، اور جو ان کے اندر ولولہ تھا ایک عبادت کا، ذوق تھا ریاضت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آیا کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کو شب قدر کی نعمت سے نواز دیا اور بتا دیا کہ تم اس پہ رشک کرتے ہو، لو میں تمہیں ایک ایسی رات دیتا ہوں کہ وہ ایک رات ہی تمہارے حق میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر ہی نہیں، 1000 مہینوں کے برس بنائے جائیں تو تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ فرمایا اس سے بھی بہتر ہے۔ اب وہ کتنا بہتر ہے؟ کسی کے حق میں 2 گنا، کسی کے حق میں 10 گنا، کسی کے حق میں 100 گنا، کسی کے حق میں 700 گنا، اور کسی کے حق میں اس سے بھی زیادہ، کہ جو جس قدر اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور اپنے آپ کو محتاج عبادت سمجھتے ہوئے سنت کے مطابق اس رات میں عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں اس کو 1000 مہینوں سے اتنا ہی بہتر کر دے گا۔ تو محترم سامعین، یہ کوئی نظر انداز کر دینے والی رات نہیں ہے۔ کائنات کی مصروف ترین ہستی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو پانے کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ 20 روز کا اعتکاف کرنے کے بعد رمضان میں آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے اب بتایا گیا کہ یہ آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو پانا چاہے اس رات کو تو وہ میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ آخر کوئی تو قدر و منزلت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پانے کے لیے مہینے بھر کا اعتکاف کرتے۔ تو اس لیے یہ آخری عشرہ جو اتوار شام سے شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کر لینا چاہیے، تیار کر لینا چاہیے شب قدر میں عبادت کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ ہر اس مرد و عورت کو سلام کرتے ہیں جو عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہر اس مرد و عورت کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ زمین پہ اترتے ہیں تو خانہ کعبہ کے اوپر اپنا ایک جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اور پھر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ پھیل جاؤ پوری دنیا میں، پوری زمین میں پھیل جاتے ہیں فرشتے۔ جا کے دیکھتے ہیں کہ امت محمدیہ کے مرد و خواتین کس حالت میں ہیں۔ پھر جب یہ رات ختم ہونے لگتی ہے تو وہ سب فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں جس طرح زمین پہ اترے تھے اسی طرح دوبارہ آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ رات شب قدر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو یہ قابل قدر ہے، یہ گنوانے کی چیز نہیں ہے۔ چند گھنٹے اگر انسان اس میں عبادت کر لے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ گناہ سے بچ جائے، تو کیا وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند گھنٹوں کے بدلے میں اسے 1000 مہینوں سے بھی بہتر
عبادت کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کر لیا جائے، جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو پانے کے لیے اعتکاف کیا۔ اس لیے کہ اعتکاف کی خصوصیت یہ ہے کہ معتکف کا ایک ایک لمحہ وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے، وہ حالت عبادت میں ہوتا ہے 24 گھنٹے، چاہے وہ سحری کر رہا ہے، چاہے وہ افطاری کر رہا ہے، چاہے وہ سو رہا ہے، تو وہ عبادت میں ہے۔ تو یقیناً اس کو شب قدر بھی نصیب ہو جائے گی اور اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کا اجر و ثواب۔ تو آخری عشرے کا آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا جائے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو حکم دیا کہ مسجد حرام کو صاف ستھرا رکھو، ایک تو طواف کرنے والوں کے لیے، دوسرا اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور تیسرا نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ معلوم ہوا کہ مسجد کے 3 مقاصد ہوتے ہیں، مسجد حرام کے 3 مقاصد ہیں، جن میں سے ایک تو مسجد حرام کے ساتھ ہی خاص ہے، یعنی طواف، بقیہ 2 جو ہیں وہ ہر مسجد میں پائے جائیں گے، اعتکاف بھی اور نماز بھی۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مساجد کی جو انتظامیہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مسجد میں اعتکاف کا انتظام کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مسجد حرام کے منتظم اول حضرت ابراہیم کو حکم دے رہے ہیں کہ مسجد کو تیار کرو اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے 1 دن کا اعتکاف کیا تو حق جل شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایسی 3 خندقیں حائل کر دیں گے کہ ان میں سے ایک خندق کی مسافت اتنی ہوگی جتنے کہ آسمان و زمین کے درمیان کی مسافت ہے۔ 1 دن کے اعتکاف سے اللہ جہنم سے اتنا دور کر دیں گے، تو 10 دن کا جو اعتکاف ہوگا تو پھر کتنا نوازیں گے اللہ جل شانہ۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص آخری عشرے کا اعتکاف کرے تو اللہ جل شانہ اس کو اس کے بدلے میں 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب 2 حج اور 2 عمرے بھی وہ جو مقبول ہیں۔ اب اگر کوئی کرنے جائے حج اور عمرے تو اس کے لیے کیا کچھ جتن کرنے پڑیں گے وہ ہم میں سے ہر آدمی کو معلوم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس کے ذمہ فرض ہے حج اسے تو کرنا ہی پڑے گا، وہ یہ مت سمجھے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنے سے وہ فریضہ ہی ادا ہو جائے گا، فریضہ تو ادا نہیں ہوگا، لیکن اس کا اجر و ثواب اللہ جل شانہ اس آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ اور اپنی امت کے دلوں میں اعتکاف کی عظمت بٹھانے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ جب ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، بڑے اہتمام کے ساتھ، کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ آپ رہ گیا فتح مکہ کی وجہ سے، تو پھر آپ نے عید کے بعد 10 روزے رکھ کے پھر اعتکاف کیا کہ امت کے دلوں میں اس اعتکاف کی قدر بیٹھے۔ تو اس لیے اعتکاف کرنا، حضرت عطا خراسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کے بیٹھ گیا اور بزبان حال یہ کہہ رہا ہے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میری گود بھر نہیں جائے گا، جب تک آپ میری گود نہیں بھر دیں گے اس وقت تک نہیں جاؤں گا۔ 10 دن کے لیے وہ یہاں ٹھہرا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کے لیے میخ بن جاتے ہیں، میخ
تو یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ فرشتے ان کے دوست ہو جاتے ہیں، ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور جب یہ مسجد سے غائب ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ تو یہ فضیلت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو عطا کرتے ہیں۔ تو آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر محلے کی مسجد میں کم از کم ایک آدمی کا اعتکاف کرنا یہ مسنون ہے۔ اگر وہ ایک بھی نہیں کرے گا تو سنت مؤکدہ چھوڑنے کی وجہ سے پورے محلے والے گنہگار ہوں۔ جیسے مرد مساجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، ایسے خواتین کے لیے گھروں میں اعتکاف کرنے کی اجازت ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک یہ کہ وہ پاکی سے ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت سے۔ معتکف کے لیے ایک خاص چیز جو ہے کہ وہ 20 رمضان کو افطاری سے پہلے 10 دن کے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آئے گا اور عید کا چاند دیکھنے تک رہے گا، اور بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ اگر وہ لمحہ بھر کے لیے بھی نکل جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے خاص فضل سے ہمیں شب قدر بھی نصیب فرمائے اور اعتکاف کی برکات بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔